السلام علیکم، میرا نام ایمل خان ہے اور میں جی سی یونیورسٹی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں ٹیسٹ اور انٹرویو کیسے ہوتے ہیں اور کیا کیا چیز اس میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل سائنس اور لٹریچر واحد دو ڈپارٹمنٹس ہیں جی سی یونیورسٹی میں جنہوں نے سب سے پہلے یہ ٹیسٹ کا کانسیپٹ جی سی یونیورسٹی میں شروع کیا۔ اور کیونکہ پولیٹیکل سائنس اور لٹریچر ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے لڑکے اپلائی کرتے ہیں تو کافی رش کش ہوتا ہے۔ ہم نے جب اپلائی کیا تو تقریباً 1400 سے لے کر 2000 لڑکوں نے اس ٹائم اپلائی کیا تھا، جس میں سے صرف 40 لڑکے میرٹ پر آئے تھے۔ تو جب آپ لوگ ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو ٹیسٹ میں دو پارٹ بیسیکلی ہوتے ہیں، ایک سبجیکٹیو پارٹ ہے اور ایک آبجیکٹیو پارٹ ہے۔ آبجیکٹیو پارٹ میں وہ ایم سی کیوز دیتے ہیں، 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، اور سبجیکٹیو پارٹ میں 4 کوشچن ہوتے ہیں جس میں سے 3 آپ لوگ نے کرنے ہوتے ہیں۔ دونوں پارٹ جو ہے مینلی جو ہے وہ کرنٹ افیئرز اور پاکستان افیئرز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو پاسنگ مارکس لینے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے پاسنگ مارکس دی، یعنی تقریباً 50% مارکس جو ہے پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر پھر میرٹ لسٹ لگتا ہے۔ جن لڑکوں نے ٹیسٹ کلیئر کیے ہوتے ہیں ان کو پھر انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے۔ انٹرویو میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز میٹر کرتی ہے انٹرویو میں وہ ہے آپ کی اپیرنس۔ تو آپ نے اپیرنس سب سے پہلے صحیح کرنی ہوتی ہے۔ صحیح 3 پیس میں آپ نے جانا ہوتا ہے، یا پھر اگر شلوار قمیض آپ پہنتے ہیں تو شلوار قمیض میں آپ نے ویسٹ کوٹ ضروری پہننا ہے، جو کہ کافی گڈ امپریشن دیتی ہے انٹرویو کے دوران۔ اور سیکنڈلی جو انٹرویو میں بہت ضروری چیز ہے وہ ہے انگلش۔ انٹرویو اگر آپ انگلش میں دیں گے تو وہ ٹیچر جو ہے کافی امپریس ہوتے ہیں اس سے، اور آپ کے انٹرویو کے مارکس کو کافی بڑھاتی ہے۔ اور انٹرویو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو انٹرویو کا پروسیجر ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگ سے پوچھتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف۔ تو انٹروڈکشن میں آپ لوگ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ کس علاقے سے بلونگ کرتے ہیں، آپ نے اسٹڈی انٹر کہاں سے کیا، آپ نے میٹرک کہاں سے کیا، کتنے مارکس آپ نے لیے۔ اور انٹروڈکشن کے بعد وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے مینلی جو لڑکے بولتے ہیں وہ یہی کہ ہم لوگ سی ایس ایس کی وجہ سے پولیٹیکل سائنس جوائن کرتے ہیں، کیونکہ سی ایس ایس میں کافی اسکوپ ہے پولیٹیکل سائنس کا۔ کچھ لڑکے ہائر اسٹڈیز بھی پولیٹیکل سائنس میں کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے بھی جوائن کرتے ہیں۔ تو جو بھی آپ بتائیں وہ مطلب صحیح طریقے سے بتائیں۔ اور مینلی جو پریفر کرتے ہیں جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ ان لوگوں کو پریفر کرتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سی ایس ایس تو دینا چاہتے ہیں لیکن ہم لوگ فردر بھی، ہمارا شوق ہے پولیٹیکل سائنس میں اور ہم فردر بھی پولیٹیکل سائنس میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ہم ایم فل کرنا چاہتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں اور ریسرچ ورک کرنا چاہتے ہیں پولیٹیکل سائنس میں، تو ان لڑکوں کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ آپ لوگ سے سوال پوچھتے ہیں۔ سوال جو ہے مینلی 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس ہے بٹوین انڈینز اینڈ برٹش، اس سے لے کر پھر یعنی کرنٹ افیئر جو موجودہ پاکستان میں جو کرنٹ افیئر جو انسیڈنٹس ہوئے اس سب درمیان میں جو پولیٹیکل ایونٹس ہے، جو میجر ایونٹس ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میجر جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جنہوں نے انڈیپینڈنس میں کافی رول ادا کیا ہے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ علامہ اقبال، قائد اعظم، اور میجر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے مسلم لیگ اور کانگریس اس ٹائم کی، یعنی یہ کب بنی اور کون کون ان کے ممبر تھے۔ اور اسی طرح جو ریفارمز اس ٹائم برٹش کے ریفارمز تھے، منٹو مورلے ریفارمز اور مونٹگومیری ریفارمز، یہ سب ایونٹس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اور ان کی ڈیٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں زیادہ تر۔ اور پاکستان افیئرز، کرنٹ افیئرز، جو کرنٹ ایونٹس ہیں جو مینلی ہو رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی سوال پوچھتے ہیں۔ اور انٹرویو دینے کے بعد جو ہے وہ میرٹ لسٹ لگتی ہے، جو لڑکے سلیکٹ ہوئے ہوتے ہیں آن دا بیسس آف پیپر جو انہوں نے دیا ہوتا ہے، آن دا بیسس آف انٹرویو اور آن دا بیسس آف دیئر میٹرک اینڈ انٹرمیڈیٹ مارکس، ان کے پھر میرٹ لسٹ لگتے ہیں۔ تقریباً 40 اسٹوڈنٹ، آلموسٹ 38-40 اسٹوڈنٹس یہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل سائنس میں مارننگ سیشن بھی ہے، ایوننگ سیشن بھی ہے۔ تو اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مارننگ میں بھی اپلائی کریں اور ایوننگ میں بھی اپلائی کریں، کیونکہ اگر مارننگ میں آپ لوگ نہیں آتے تو ایوننگ میں ضرور انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اور میں آپ لوگ کو پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ جی سی اور پورے پاکستان میں پولیٹیکل سائنس جو جی سی کا ڈپارٹمنٹ ہے پورے پاکستان میں ایک نام رکھتا ہے، اور جو سی ایس ایس میں جو ہمارے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے کافی اچھی کارکردگی دکھائی ہے۔ ابھی بھی جیسے پاکستان کے جو سی ایس ایس پاس کرنے والوں میں سیکنڈ جو پوزیشن ہولڈر ہے وہ ہمارے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے، اور کافی اور لڑکوں نے بھی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے سی ایس ایس کلیئر کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ڈپارٹمنٹ کا کافی رول ہے اور کافی پریسٹیجیس ڈپارٹمنٹ ہے۔ فیکلٹی ممبرز کافی کوآپریٹیو ہے اور ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اور یعنی بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، بتاتے سکھاتے، تو اسی لیے جو پولیٹیکل سائنس کے جو گریجویٹس ہیں وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں اور جدھر بھی جاتے ہیں پاکستان میں پریکٹیکل لائف میں انہوں نے کافی پاکستان کے پروگریس میں ان کا رول ہے، اور ہر جگہ انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے۔ تو بس اسی لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ضرور پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ جی سی میں آئے اور اپلائی کرے، اور ٹیسٹ و انٹرویو کے لیے پریپریشن کرے اچھی طریقے سے، تاکہ آپ لوگ سلیکٹ ہو سکیں۔